تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان کو رب العالمین نے ایک مقصد دیا ہے، اور وہ مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا، زندگی اس انداز میں گزارنا، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ انسان زندگی میں کوئی اچھا عمل کرے گا تو رب العالمین کی طرف سے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اور اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اگر کوئی برائی کرے گا تو اس برائی کو بھی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے گا۔ قرآن حکیم کے اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن کا ایک ہلکا سا منظر اور نقشہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ زمین سب کچھ نکال کے باہر رکھ دے گی، زمین وہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، اس وجہ سے کہ میرے اللہ نے اسے حکم دیا ہوگا۔ لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں الگ الگ دنیا کے اندر جیسی بیٹھک تھی، جیسی مجلس تھی، جن کے ساتھ محبتیں تھیں، جن کے ساتھ تعلق تھا، اسی گروہ میں، اسی جماعت میں، انہی افراد کے ساتھ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، الگ الگ بھی، تنہا تنہا بھی،
اور الگ الگ گروہوں کی شکل میں بھی. کس لیے؟ لیروا اعمالہم، دنیا میں انسان جو کچھ کرتا رہا تاکہ وہی سب کچھ اسے دکھا دیا جائے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فرمایا لوگوں بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے گناہ وہی نہیں. فمن یعمل مثقال ذرہ، فرمایا اگر کوئی دنیا کے اندر معمولی سی نیکی بھی کرے گا. ذرہ کا لفظ رب کائنات نے استعمال فرمایا. عربی زبان کے اندر یہ ذرہ زمین پہ رینگنے والی وہ چیونٹی جس کو انسان اگر غور سے دیکھے تو بسا اوقات نظر آتی ہے، وہ بالکل معمولی اور چھوٹی سی، اسے بھی عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں. اور اگر ریت اس کا ایک معمولی سا ذرہ، حتیٰ کہ جدید مشینوں کے ذریعے اس کے کئی ٹکڑے بھی کر دیے جائیں جدید تحقیقات کے مطابق، جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہوگا جسے شاید انسانی آنکھ دیکھ بھی نہ سکے، اسے بھی ذرہ کہتے ہیں. اگر آپ روشنی والی جگہ یا ایک کمرے میں بیٹھے ہوں اور روشن دان سے جو وسا اوقات روشنی اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے وہ ذرات اس روشنی میں اڑتے نظر آتے ہیں، عربی زبان میں اسے بھی ذرہ کہتے ہیں. اصغر شیء فی العالم، کائنات کے اندر سب سے چھوٹی چیز اسے بھی ذرہ کہتے ہیں. میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو میرا رب اسے سنبھال کے بھی رکھے گا، اور قیامت والے دن میرا اللہ وہ تمہیں دکھائے گا کہ میرے بندے یہ نیکی تو نے کی تھی. فمن یعمل مثقال ذرہ، اور رب کائنات کتنا مہربان ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، لوگوں رب کائنات ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، لوگوں اگر تم نیکی کرتے ہو وہ جو ذرہ برابر نیکی ہوتی ہے رب العالمین اس میں اضافہ فرماتے ہیں. دنیا میں جو تم نے معمولی نیکی کی رب العالمین اس کو معمولی ہی نہیں رہنے دیں گے، یضاعفها، اس میں اضافہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں. فعل مضارع دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حال اور مستقبل. اضافہ کر دیا، کرتا رہا اور کرتا رہے گا قیامت تک. رب العالمین اس نیکی کو بڑھاتے ہیں. کس کس انداز میں اضافے ہوتے ہیں؟ انسان نے ایک نیکی کی، ایک اضافہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین اس نیکی کی وجہ سے اسے مزید نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ بھی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے. ایک نیکی میں اضافہ یہ ہوتا ہے انسان نیکی کرتا ہے، اسے دیکھ کر کوئی اور نیکی وہ کرتا ہے، رب العالمین اس کی نیکی کا بھی اجر دیتے ہیں. اسے دیکھ کر کرنے والے جتنے وہ نیکی کرتے جائیں گے اللہ ان کے برابر اسے بھی اجر و ثواب سے نوازتے جائیں گے. نیکی میں اضافہ یہ بھی ہوتا ہے. اور رب العالمین بس اوقات نیکی میں اضافہ اس انداز سے بھی فرماتے ہیں، بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں، پھر اس 10 گنا کو الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. فرمایا تم نے معمولی نیکی کی، اللہ نے اس کے اندر اضافے کر کر کے اسے کئی گنا بڑھا دیے. رب العالمین نیکی میں اضافہ اس انداز سے بھی کرتے ہیں کہ بسا اوقات انسان نے جو نیکی کی وہ تھوڑی سی تھی، اللہ اپنے پاس سے ہی نواز دیتے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بندے نے معمولی کی اللہ نے کئی گنا بڑھا دیا. اور پھر کئی گنا بھی کس انداز میں؟ صحیح بخاری کی روایت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرہ، فرمایا بندہ کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، کھجور کے برابر نیکی، رب العالمین اس میں اضافہ فرماتے ہیں. اضافہ کرتے کرتے بڑھاتے بڑھاتے قیامت والے دن جب بندہ دیکھے گا تو رب العالمین احد پہاڑ کے برابر کر کے اسے دکھائیں گے میرے بندے تو نے کھجور دی تھی، اللہ نے آج اسے احد پہاڑ کے برابر کر دی. یہ میرے اللہ کی مہربانی، رب کی قدردانی. فرمایا لوگوں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. رب العالمین صرف نیکیوں میں اضافے ہی نہیں کرتے بلکہ لوگوں غفور شکور، وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے.
میں اور آپ نیکی کرتے ہیں، بسا اوقات نیکی کرتے وقت مجھ سے اور آپ سے اس نیکی کے اندر کتنی کمی ہو جاتی ہے، کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، میرا قیام اس لائق نہیں تھا جیسے میرے اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، میرے سجدے کے اندر پتہ نہیں کتنی کمی اور کوتاہی ہے، لیکن وہ رب العالمین شکور اور غفور، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ یہ جو معمولی اونچ نیچ ہو جاتی ہے بندے سے، اللہ اسے بخش بھی دیتے ہیں، اور شکور وہ بڑا ہی قدردان ہے۔ کتنا قدردان ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہیں، ایک تو ہے نا کہ ذرہ برابر یا معمولی نیکی کرنا، اور ایک ہے کہ انسان کا نیکی کے لیے صرف سوچ بنانا۔ ابھی نیکی کی نہیں، صرف ایک سوچ پیدا ہوئی، ایک عزم بنا، ایک ارادہ بنا، عزم کیا مجھے یہ نیکی کرنی چاہیے، میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ سوچا، سوچی، اور انسان کی سوچ، اس کا ارادہ، اس کے خیالات، اس کے تصورات دنیا کی کوئی ہستی سے جان نہیں سکتی، لیکن وہ رب کائنات جو اتنا رب العالمین مجھ سے اور آپ سے واقف ہے، علیم بذات الصدور، دل میں خیال اٹھا، ایک سوچ پیدا ہوئی، اللہ اسے بھی جانتا ہے کہ میرے بندے نے سوچا کیا ہے۔ اور اگر یہ سوچ اچھی ہو، نیکی کی سوچ، خیر کی سوچ، بھلائی کی سوچ، اللہ کو راضی کرنے والی سوچ، ابھی وہ سوچی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات فمن ہم بحسنہ فلم يعملها كتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، لوگوں اللہ نے نیکیوں کو بھی لکھ دیا، برائیوں کو بھی لکھ دیا، انسان کے لیے معیار کیا بنایا؟ من ہم بحسنہ، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کی سوچ سوچی، ابھی یہ عزم کیا، ارادہ کیا، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں میرے بندے کے لیے مکمل نیکی لکھ دو۔ ابھی نیکی کا ارادہ کیا، سوچ سوچی، اللہ اکبر۔ اور رب العالمین اس سوچ پر بھی کس قدر، اس کی سوچ کی بھی قدر کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ سوچتے ہیں، انسان کی سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے، دنیا پہ ختم ہو جاتی ہے، دکان سے شروع ہوتی ہے، کاروبار پہ ختم، اپنے پیٹ کی فکر، مال کی فکر، دنیا کی دولت کی فکر، انسان سارا دن سوچتا ہے، لیکن کبھی جب میرے اللہ کے لیے سوچے، رب کی رضا کے لیے سوچے، دین کی آبیاری کے لیے سوچے کہ اللہ کے دین کا کام، رب کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کی سربلندی، رب کی توحید کی بات، نبی کائنات کی سنت کی بات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لائے ہوئے دین، اس کو دنیا کے اندر پہنچانے اور پھیلانے کی سوچ اور فکر، انسان سوچتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس سوچ پر بھی اسے مکمل نیکی کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک پہ جانے کا ارادہ فرمایا، لمبا سفر تھا، سواریوں کی قلت، کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، رب کے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ اے محبوب، کچھ لوگ آپ کے پاس آئے لتحملہم، اس لیے کہ اے محبوب آپ ہمیں سواری مہیا کر دیں، ہمارے پاس سواری نہیں، نیت سچی، ارادہ کھرا، اللہ کے دین کے لیے جانا چاہتے ہیں، دین کے غلبے کے لیے، لیکن سواری نہیں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور آپ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس بھی تمہارے لیے سواری نہیں۔ فرمایا جب واپس پلٹتے ہیں، تفیض من الدم، ایسے آنسو بہتے جیسے خون کے آنسو بہا رہے ہوں، اس غم اور صدمے سے کہ ہمارے پاس آج سواری نہیں، اگر سواری ہوتی تو ہم بھی اللہ کے دین کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے اور دشمن قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بھی اس سفر میں محبوب کبریا کے ساتھ شریک ہوتے۔ ارادہ کیا، عزم کیا۔ میرا اللہ تو ایسی سوچوں کی بھی قدر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، جب آپ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا میرے صحابہ، ان بالمدینۃ لرجالا، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تمہارے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن میرے صحابہ یاد رکھو، تم نے مدینہ سے لے کے تبوک تک اور تبوک سے لے کے اب مدینے تک واپسی پر
راستے میں تم کسی وادی سے گزرے یا کسی چوٹی اور پہاڑی کو آپ نے کراس کیا یا کسی میدان سے گزرے، تمہیں کوئی بھی مشقت اٹھانی پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی، جس چیز کا اللہ نے تمہیں اجر دیا ہے، الا وقد شریکوکم فی الاجر حبسہم العذر، نیت سچی تھی، ارادہ کھرا تھا، عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، رب العالمین نے تمہارے ساتھ ان کو بھی اجر میں برابر کا شریک رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی سوچ نصیب فرمائے، اللہ ایسا ارادہ نصیب فرمائے۔ اور محبوب کبریا کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں من اتا فراشا وهو ينوي ان يقوم من الليل يصلي فغلبته عيناه، رات کو انسان بستر پہ آتا ہے سونے کے لیے، لیٹنے سے پہلے ایک نیت بناتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے، دل میں ایک سوچ اٹھتی ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور اس خیال کو صرف میرا اللہ جانتا ہے، دنیا کی کوئی ہستی کوئی طاقت نہیں جانتی۔ نیت یہ سوچتا ہے، ارادہ یہ کرتا ہے، اے اللہ ابھی سو رہا ہوں، صبح تہجد کے لیے اٹھوں گا، قیام اللیل کے لیے اٹھوں گا، رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہوں گے اٹھ کے اے اللہ تیرے سامنے مناجات کے لیے، اپنی اس پشانی کو جھکانے کے لیے، اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کے لیے، اے اللہ تجھ سے معافی چاہنے کے لیے رات کو اٹھوں گا اور عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سو گیا، فغلبته عیناہ، ایسا غلبہ نیند کا ہوا، فرمایا اٹھا تو طلوع فجر ہو چکی ہے، ساری رات سویا رہا۔ لیکن یہ نیت، یہ سوچ، یہ ارادہ اس میں وہ کھڑا تھا، اس سوچ کی اللہ اتنی قدر کرتے ہیں، فرمایا رب العالمین اس کو نماز کا بھی اجر دیتے ہیں، قیام کا بھی اجر دیتے ہیں، اور اس کی نیند کو بھی اللہ اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں ایسی سوچ سوچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، دین کی سوچ۔ اللہ اکبر۔ پروفیسر عبد القیوم رحمہ اللہ وغفر اللہ ایک سوچ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے جس کا ایک انہوں نے خاکہ بنایا، ایک پورا نقشہ بنایا کہ اسلام سے قبل کے حالات کیسے تھے، اللہ کے نبی جس ماحول میں آئے وہاں حالات کیا تھے، اللہ کے رسول نے کن کن مراحل سے گزر کر کس کس انداز میں پوری آپ کی زندگی کا ایک وہ نقشہ بناتے ہیں، ایک خاکہ، ایک تصور جو دل و دماغ کے ان کے اندر چل رہا تھا اس کے مطابق ایک خاکہ بنایا، سوچ سوچی، لیکن اس پر عملی طور پر عمل نہ کر سکے کہ وہ پوری سیرت کی ایک کتاب لکھتے، دنیا سے چلے گئے، ایک عرصے تک وہ خاکہ پڑا رہا۔ اللہ رب العزت نے ایک ادارے کو توفیق دی، انہوں نے اسی خاکے کو اٹھایا، علماء کی ایک پوری ٹیم کو بٹھایا کہ آپ اس کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ شخص جس نے ایک سوچ سوچی تھی، ایک نیت اور ایک ارادہ کیا تھا، لوگوں نے کام کر دیا، اب وہ کتابی شکل میں کئی جلدوں کے اندر چھپ کر منظر عام پہ آ چکی، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ میرا اللہ جتنا یہ پیسہ خرچ کرنے والے، یہ علماء کام کرنے والے، اس کی طباعت کے مراحل سے گزارنے والے اور اس کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے، جتنا اجر اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اس سوچ سوچنے والے کو بھی، اس ارادہ کرنے والے کو بھی، اس خاکہ بنانے والے کو بھی میرا اللہ ان سب کے برابر اجر و ثواب میں برابر کا شریک رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا اللہ اس قدر قدردان ہے، اس قدر مہربان ہے، میں اور آپ ایک کھری نیت، سچی سوچ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر انسان صرف سوچنے سے اگلا مرحلہ کہ بول دے، سارا دن میں اور آپ بولتے ہیں، لیکن جو بول میرے اللہ کے لیے بولا جائے، میرا اللہ اس بول کے لیے اس بول کی کتنی قدر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اللہ نے وہ ترازو، وہ میزان جس کے اندر نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، اس کو اتنا بڑا بنایا ہے، فرمایا اگر اس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان رکھ دیے جائیں، 7 زمینیں رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑا پھر بھی بڑا ہے، وہ بھرتا نہیں۔ لیکن انسان ایک بول بولتا ہے،
اور وہ بول اللہ کی رضا کا بول، رب کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت، اس کی پہچان، اور رب العالمین اس کی رضا کے لیے زبان سے یہ کلمہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اے اللہ، دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی بول بولے گئے تعریف کے، کسی انسان نے بولے، کسی جن اور کسی فرشتے نے، حتیٰ کہ یہ زمین پہ رینگنے والی مخلوقات، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، یا اللہ جس نے بھی تعریف کی ہے وہ اصل تعریف کے لائق تو تو ہی ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان یہ ایک کلمہ کہتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، یہ بول جب اللہ کے لیے بولا جائے تو رب العالمین اس ایک بول سے اس میزان کو اللہ اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ کے لیے بھی سوچا کریں اور اللہ کے لیے بھی کبھی بولا کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں دو کلمے زبان پہ بڑے معمولی اور ہلکے، میزان کے اندر بڑے وزنی، اللہ کو بڑے پیارے، اور زبان سے ادائیگی میں بھی دشواری کوئی نہیں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس زبان کو اللہ اپنی رضا کے لیے، کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے بھی اللہ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے قدم اٹھے، ایک قدم، چند قدم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ چند قدم چل کے جاؤں، کس لیے؟ فرمایا اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے، مجھے اس سے کوئی مفاد نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس کا کام ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ فرمایا چند قدم میں اٹھا کے اس کے ساتھ چلوں۔ فرمایا مجھے اس مسجد میں، مسجد نبوی کا اشارہ کر کے فرمایا ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا، فرمایا ایک مہینہ اس مسجد میں اعتکاف کروں، اس سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کے ساتھ چند قدم اٹھا کے چلوں کہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ وہ قدم ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھا ہے، جس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں، مجھے یہ فائدہ ہوگا، میری اولاد کو یہ فائدہ ہوگا، میرے خاندان اور برادری کو یہ فائدہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور عزیزوں، رب کعبہ کی قسم، جس رب پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں وہ رب بڑا ہی مہربان ہے، وہ رب بڑا ہی قدردان ہے۔ ہم ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، اس میں بھی اضافے کرتے ہیں۔ قیامت والے دن وہ بھی مجھے اور آپ کو دکھائیں گے، اور اگر نیکی کر لیتے ہیں اللہ اس کے اندر کئی گنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے سوچتے ہیں، اللہ اس کو بھی نیکی بناتے ہیں، رب کے لیے بولتے ہیں، اللہ اس پر بھی نوازتے ہیں، اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ اس کی بھی قدر ڈالیں گے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے زندگی میں جس کا مقصد اللہ کی رضامندی، اور یاد رکھیں نیکیوں اور بدیوں کا یہ جو ترازو قائم ہوگا، نیکیوں اور بدیوں کو جب تولا جائے گا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ نیکی ایک کرتا رہا، اللہ اسے 700 گنا تک، بلکہ الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی کئی گنا بڑھاتے رہے، اور گناہ ایک کرتا تھا تو ایک ہی لکھا جاتا تھا۔ پھر بھی جب وہ ترازو قائم ہو، اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے اور بدیوں والا بھاری ہو جائے، اس سے بڑا محروم اور بد نصیب کوئی نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ معلوم ہوتا ہے، آخری باتیں یاد رکھیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی اس کو کبھی معمولی نہ جانیں کہ چلیں خیر ہے چھوٹی سی نیکی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، یاد رکھیں اور یہ سبق یاد کر لیں، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کسی نیکی کو معمولی نہ جانو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملاقات کر لو،
خندہ پیشانی سے مل لو، اس نیکی کو بھی معمولی نہ جانو۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارے یہ چہرے کی مسکراہٹ کو بھی میرا اللہ صدقہ بنا دیتے ہیں۔ نیکی کو معمولی نہ جانے۔ کیوں؟ جس طرح آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ایک طالب علم بسا اوقات ایک سوال کا ایک نمبر ہوتا ہے، کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، 100 سوال ہے، 100 نمبر ہے، کہتا ہے چلے ایک سوال کا ایک ہی نمبر ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں، ایک نمبر کا کیا معاملہ ہے۔ ایک ایک نمبر کر کے اگر وہ چھوڑتا جائے گا تو ممکن ہے وہ ایک نمبر، جس ایک نمبر کو اس نے معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، وہ اسی ایک نمبر نے ہی باقی کے ساتھ مل کر اس کے گلے میں کامیابی کا تمغہ اور اس کو کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھانا تھا اور اس کو کامیاب کروانا تھا۔ وہی ایک نمبر، کیا خبر وہ نیکی جس کا مجھے اور آپ کو اللہ نے چانس دیا، موقع دیا، کر سکتے تھے لیکن معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، کیا خبر وہی نیکی میری اور آپ کی کامیابی کی وہ اللہ کے ہاں ضمانت بن جاتی۔ کتنے ایسے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کتے کو پانی پلایا، کتے کو، اور میرے اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر ڈالی کہ اس کو رحم آیا اللہ کی مخلوق پر، ذی روح پر، فرمایا کتے کو اس نے پانی پلایا، اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اللہ نے جنت کا داخلہ نصیب فرمایا۔ ایک وہ شخص جس نے راستے پہ چلتے ہوئے ایک کانٹا اور تکلیف دینے والی وہ ٹہنی جو راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے وہ راستے سے ہٹا دی، میرے اللہ نے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دی۔ نیکی کو کبھی بھی معمولی نہ جانے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ نیکی کی نیت، نیک ارادہ، سوچ پر بھی اللہ اجر دیتے ہیں، کر لیں تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ جس کا اللہ چانس دے دیں وہ معمولی میری اور آپ کی نظر میں ہو سکتی ہے، میرے اللہ کے ہاں کوئی معمولی نہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين۔